ترقی یافتہ ملکوں کے تاجر اور صنعت کار منافع کی مد میں 5% اپنے پاس رکھتے ہیں اور 95% فیکٹریوں کے اپنے کاروبار کے اخراجات، مزدوروں کی تنخواہوں، ان کی فلاح و بہبود اور دیگر اخراجات پر خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے۔ 95% صنعت کار اپنے گھر لے جاتے ہیں، 5% جس میں ٹیکس بھی شامل ہیں وہ اخراجات کی مد میں، مزدوروں کی تنخواہوں کے مد میں وہ صرف کرتے ہیں۔ ٹیکس دینے سے عموماً تاجر اور صنعت کار انکار ہی کر دیتے ہیں، بہت کم ہیں جو ایمانداری سے ٹیکس دیتے ہیں۔ اب ٹیکسوں کے حوالے سے تھوڑی سی سختی ہوئی ہے تو یہ تاجر برادری اور صنعت کار بھاگے آرمی چیف کے پاس چلے گئے۔ ان کو دراصل یہ شکایات لگانے گئے تھے کہ نیب نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، حکومت نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، ٹیکس کلیکٹ کرنے والے اداروں نے ہمارا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ یہ ایک سازشی ملاقات تھی جو سراسر ناکام ہو گئی، بلکہ جنرل باجوہ نے ایک اچھی حکمت عملی کے تحت، ایک مثبت سوچ کے تحت اس سازشی ملاقات کو، اس سازش کو جو کچھ لوگوں کی طرف سے رچائی گئی تھی اس کو ناکام بنا کے رکھ دیا۔ سازش کچھ اس طریقے سے تھی کہ جیلوں میں قید میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری نے اپنے کچھ پروردہ تاجروں کو، صنعت کاروں کو آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کے لیے بھیجا۔ سازش یہ تھی کہ وہ جا کے آرمی چیف کو شکایت کریں گے کہ حکومت ان کے خلاف جو اقدامات کر رہی ہے اس سے معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ وہ حکومت اور فوج کے درمیان اسی طرح کی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جیسی غلط فہمیاں ماضی میں پیدا کی گئیں، اور حکومت اور فوج دو انتہاؤں پر چلی گئی اور بعض اوقات تو حکومت کا خاتمہ بھی کر دیا گیا۔ تو اس دفعہ یہ ہوا کہ تاجر اور صنعت کار، ان کا ایک بہت بڑا وفد جنرل باجوہ سے ملا جا کے، اور یہ رات کو 8 بجے ملاقات شروع ہوئی جو آدھی رات کے بعد بھی 1:30-2 بجے تک جاری رہی۔ تو ایسی سازشیں ہوتی ہی رات کو ہیں۔ جنرل باجوہ نے اس کو کس طریقے سے ناکام بنایا، یہ تاجر ان کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنا چاہتے تھے، یہی کچھ شاید ان کو بتایا بھی گیا تھا، لیکن جنرل باجوہ نے ان کو یہ باور کروایا کہ چونکہ آپ کے معاشی معاملات ہیں اس لیے میں نے حکومت کی معاشی ٹیم کو بھی بلا لیا ہے، وہ آپ کے تحفظات وہیں پہ دور کر دے گی۔ اس سے سازشی تاجروں اور صنعت کاروں کا ماتھا ٹھنکا، اور وہ جو سازش بنا کے لے کے گئے تھے، جو انہوں نے بنی تھی حکومت اور فوج کے درمیان دراڑیں پیدا کرنے کی، وہ یہیں پہ ناکام ہو گئی۔ یہ سارے کے سارے تاجر اور صنعت کار نہ تو چور ہیں، نہ لٹیرے ہیں، نہ ٹیکس دینے سے انکار کرتے ہیں، بلکہ ان میں سے چند ایک جو زرداری کے پروردہ ہیں، جو نواز شریف کے پروردہ ہیں، وہی اس کو لیڈ کر رہے تھے ان کو، اور وہی وہاں پہ جا کے تڑنگ کر رہے تھے، وہی حکومت کے بارے میں بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہمیں حکومت اور نیب کام نہیں کرنے دے رہی۔ تو جو بھی انہوں نے بات کی اس کا حکومتی ٹیم کی طرف سے بھرپور جواب دیا گیا۔ نہ صرف حکومتی ٹیم کی طرف سے بھرپور جواب دیا گیا، بلکہ جنرل باجوہ نے بھی ان تاجروں کے، ان صنعت کاروں کے آنے سے پہلے پوری بریفنگ لے لی تھی۔ جو سوال یہ کرتے تھے حکومتی ٹیم کو اس کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، جنرل باجوہ خود ہی اس کا جواب دے رہے تھے، اور انہوں نے یہ تو بالکل واضح کر دیا کہ پاک فوج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے اور وہ کسی کو بھی من مرضی نہیں کرنے دے گی۔ میاں منشا زیادہ ہی وہاں پہ اٹھ کے بات کر رہے تھے، ان کو بھی بڑے اچھے طریقے سے شٹ اپ کال دی گئی، اور یہ بھی باور کروایا گیا کہ پچھلے دور میں ایک تاجر نے، ایک صنعت کار نے پاکستان سے چائنا کو
12 ارب ڈالر کی برآمدات کی ہیں، جبکہ انڈر انوائس کر کے وہ 6 ارب ڈالر ظاہر کیے گئے، تو باقی 6 ارب ڈالر کہاں چلے گئے؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں منشا کے حوالے سے یہ بات تھی۔ تو اس حوالے سے جو وہاں پہ سازش ہونی تھی جو کامیاب نہیں ہو سکی، اس کے حوالے سے قیوم نظامی صاحب جو پیپلز پارٹی کے ایک بڑے لیڈر رہے ہیں، وزیر مملکت رہے یہ ایک نگران دور میں، اور وقف املاک کے بے نظیر بھٹو کے دوسرے آخری دور میں چیئرمین بھی رہے، انہوں نے اپنے کالم میں باوثوق ذرائع سے کچھ خبریں دی ہیں، کچھ بات کی ہے۔ باوثوق ان کے ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ان تاجروں کی میٹنگ کے اندر بیٹھا تھا اس نے ان کے ساتھ جو بات کی ہے وہ انہوں نے اپنے کالم میں تحریر کر دی۔ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے غریب عوام کی حالت پر رحم آ گیا اور اس نے پاکستان کا آج خود نوٹس لے لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آج خود نوٹس لیا ہے۔ قیوم نظامی کے مطابق اللہ نے نہ جھکنے، نہ دبنے اور نہ بکنے والی شخصیات جنرل راحیل شریف، جنرل قمر باجوہ، سابق چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اور عمران خان کا انتخاب کیا تاکہ ان کے ذریعے قومی لٹیروں کا قلع کما کیا جا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ قومی لٹیرے اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہیں اور احتساب کے بچنے کے لیے اور کڑے احتساب سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ انہوں نے عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے ہر قسم کے ہتھ کنڈے اور حربے استعمال کیے مگر بری طرح ناکام رہے۔ بیرونی دباؤ بھی کام نہ آیا۔ ان کا اشارہ کچھ عرب ممالک کے بادشاہوں کی طرف ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا نام نہاد آزادی مارچ جو 27 اکتوبر کو انہوں نے کال کر رکھا ہے بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے، جس سے اطلاعات کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کی طرح نمٹا جائے گا۔ جس طریقے سے تحریک لبیک کے دوسرے مارچ سے نمٹا گیا تھا، پہلا تو فوج نے ڈیفیوز کیا تھا، دوسرا پھر مولانا تحریک لبیک کے مارچ کو زبردستی پوری قیادت کو گرفتار کر کے اس کو ناکام بنایا گیا تھا۔ یہ قیوم نظامی صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 سیاسی جماعتوں کے کرپشن کے الزام میں قید رہنماؤں نے بڑے تاجروں اور صنعت کاروں کو آمادہ کیا کہ وہ آرمی چیف سے ملاقات کر کے ریلیف لینے اور حکومت اور فوج کے درمیان فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کوشش نہیں بلکہ یہاں پہ لفظ ہونا چاہیے سازش کریں۔ تاجروں اور صنعت کاروں کا خیال تھا کہ آرمی چیف ان سے علیحدہ ملاقات کریں گے اور کھل کر عسکری قیادت سے اپنے منصوبے کے مطابق بات چیت کر سکیں گے، مگر چونکہ پاکستان کے سپہ سالار نیک نیت، محب وطن شخصیت ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، چنانچہ انہوں نے مبینہ سازش کو کامیاب نہ ہونے دیا اور ان کے ساتھ ملاقات کا پروگرام اس طرح شیڈول کیا کہ ملاقات کے موقع پر حکومت کی معاشی ٹیم بھی موجود تھی۔ انہوں نے پھر یہ انکشاف کیا ہے کہ تاجروں اور عسکری قیادت کے درمیان ملاقات 8 بجے رات شروع ہو کر 1:30-2 بجے تک جاری رہی۔ اس ملاقات کے بعد میڈیا پر مختلف قسم کی افواہیں پھیلنے لگی، چنانچہ ISPR کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور نے ایک وضاحتی بیان میں کہا، معیشت کا ملکی سلامتی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ سب اسٹیک ہولڈرز کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا جائے تاکہ آپس میں معاشی استحکام کے سلسلے میں مشاورت کی جا سکے اور معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے سفارشات مرتب کی جا سکیں۔ یہ بھی قیوم نظامی صاحب نے باور کروایا ہے کہ آرمی چیف قومی ترقیاتی کونسل کے رکن بھی ہیں۔ آئین کی روح سے پاک فوج کو سیاسی امور سے الگ تھلگ ہی رہنا چاہیے، مگر جب معاشی بحران اس قدر تشویشناک ہو جائے کہ قومی سلامتی اور آزادی خطرے میں پڑنے لگے تو حالات کے جبر کے تحت ملکی سلامتی کی خاطر ریاست کے مختلف اداروں کا ایک دوسرے کے ساتھ
تعاون ناگزیر ہو جاتا ہے، جس کی مثالیں دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں۔ وزیر مملکت حماد اظہر وہ بھی موجود تھے اسی میٹنگ میں۔ انہوں نے بھی جن تاجروں نے سازش کے ذریعے آرمی چیف کو قائل کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ حکومت کوئی درست کام نہیں کر رہی، ان کی پالیسیاں تاجر برادری کے اور صنعت کاروں کے مفاد میں نہیں ہیں، تو وہ بھی اسی موقع پر ایسے تاجروں کو، صنعت کاروں کو درست جواب دیتے رہے، اور ان کی بات بھی سپہ سالار کی طرف سے بڑے غور سے سنی گئی۔ تو یہاں پہ ملک ریاض نے گلہ کیا کہ ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا، تو اس پر آرمی چیف نے پوچھا کہ بتائیے کہ کون آپ کو کام کرنے کا موقع نہیں دے رہا، اس کا نام بتائیے، ہم اس کا نوٹس لیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں۔ لیکن ملک ریاض نے نام بتانے سے گریز کیا۔ ملک ریاض کہتے تھے کہ میں یورپ بنا کے پاکستان کو دکھا سکتا ہوں، لیکن ان کو کام کرنے کی آزادی نہیں دی جا رہی، بالکل وہ یورپ بنائیں۔ ان کو 470 ارب روپے کا جرمانہ کیا ہے ان کی بے قاعدگیوں کی وجہ سے، ان کی بے ضابطگیوں کی وجہ سے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور اس کی وہ قسطوں میں ادائیگی بھی کر رہے ہیں۔ تو میاں منشا وہاں پہ زیادہ متحرک نظر آئے، لیکن ان کی کوئی نہیں سنی گئی۔ جو بات قومی مفاد میں تھی وہی جنرل قمر جاوید باجوہ نے تاجروں کے ساتھ کی، اور بالکل واضح کر دیا کہ پاک فوج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، جن لوگوں نے معیشت کو ڈبویا ہے ان کے ساتھ قطعاً کوئی رعایت نہیں کی جا سکتی۔ وہ آف شور کمپنیوں والے ہیں، وہ بجلی بنانے والے ان کے ادارے ہیں۔ میاں منشا وہی ذات شریف ہیں جن کی آئی پی پیز، ان کی بھی آئی پی پیز ہیں۔ انہی میں سے ایک ان کی آئی پی پیز کو جو رقم کی ادائیگی کی گئی، اس میں 400-500 ارب روپے کے قریب جو ادائیگیاں کی گئیں، ان میں سے بڑا حصہ ان کی کمپنیوں کو بھی ملا تھا۔ اس موضوع کے اوپر کافی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن ویڈیو کی طوالت کے پیش نظر ہم یہیں پہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ تاجروں صنعت بالکل پاکستان میں محب وطن تاجر ہیں جو ٹیکس ایمانداری سے دیتے ہیں، لیکن ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ لیکن جو وفد ملا آرمی چیف سے، ان میں ایسے تاجروں کی اور صنعت کاروں کی زیادہ تعداد تھی۔ وہاں پہ صرف چند ایک تاجر تھے جو ایک سازش کے تحت آرمی اور حکومت کے درمیان دراڑیں قائم کرنے کے لیے، دراڑیں پیدا کرنے کے لیے گئے تھے، جو اپنی اس مذموم سازش میں بری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ تاہم نیب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایف بی آر کے مقدمات، جو ٹیکس کے حوالے سے مقدمات ہیں، ان کو ایف بی آر دیکھے گا۔ تو یہ بہرحال تاجروں کو کچھ ریلیف ملا ہے، لیکن ایف بی آر وہ بھی اسی حکومت کے انڈر ہے، اسی وزارت داخلہ کے انڈر ہے، اور اسی فوج کے بھی آپ کہہ لیں کہ جس طریقے سے فوج گھیراؤ کر رہی ہے کرپٹ مافیا کا، اسی فوج کی نگرانی میں یہ سارے ادارے کام کر رہے ہیں۔